نکاح میں بس کچھ دیر ہی باقی تھی کہ لڑکے کے ابا نے یہ بول کر سب کو حیران کر دیا کہ ہمیں جہیز میں گاڑی بھی چاہیے، وہ بھی ہماری حیثیت کے عین مطابق۔ سب حیران تھے یہ سوچ کر کہ لڑکی کے والد نے پہلے ہی قرض لے کر لڑکی کو ضرورت کا سامان لے کر دیا ہے، اور وہ اس فرمائش کو پورا کرنے کی نہ تو سوچ رکھتے ہیں اور نہ ہی امید تھی کہ وہ جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا دینے جا رہے ہیں وہ اتنے کم ظرف نکلیں گے۔ پورا گھر ایک دم صدمے میں جا چکا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر لڑکی کے والد اٹھے اور انتظام کرنے کا بول کر گھر سے نکل پڑے، اور لڑکا اور اس کا باپ بہت خوشی محسوس کر رہے تھے یہ سوچ کر کہ کم از کم کرولا تو مل ہی جائے گی۔ سب انتظار میں تھے کہ ایک گھنٹے بعد لڑکی کا والد گھر میں داخل ہوا اور سب کو یہ خوشخبری سنائی کہ گاڑی کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دولہا اور اس کے والد بہت خوش ہو گئے اور کہا چلو اب نکاح کی رسم ادا کرتے ہیں، لیکن لڑکی کے والد نے کہا پہلے آپ گاڑی دیکھ لیں، آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں۔ لڑکا اور اس کا والد خوشی خوشی لڑکی کے باپ کے ساتھ گھر سے باہر کی طرف آ گئے اور باہر آ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سوائے بارات کی گاڑیوں کے کوئی اور گاڑی نظر نہیں آئی تو سوالیہ نشان سے لڑکی کے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ انہیں مزید چلنے کا کہہ کے ساتھ چل دیے۔ گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک گدھا گاڑی کے پاس پہنچ کر لڑکی کے والد رک گئے۔ لڑکے کے والد نے لڑکی کے والد کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ گدھا گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ رہی آپ کی گاڑی، اور یہ گدھا آپ کے پاس کھڑا ہے اور یہ گدھا آپ کے پاس کھڑا ہے، اور میرے خیال کے مطابق یہ گاڑی آپ کی حیثیت کے مطابق ہے، اور ہاں جاتے ہوئے کھانا کھا کر جائیے گا، آج میں نے اپنی بیٹی کا صدقہ دیا ہے، اب بکاریوں کو بھی ملے گا، اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ اچھا تو دوستو، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔